لیا شیطان کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ تو شیطان صرف ابلیس نہیں ہے، اس کے کیا ہے، اس کے چیلے انسانوں میں سے بھی ہے، کیا انسانوں میں سے بھی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے شیطان کو دوست بنایا ان لوگوں نے لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں رکھتے وہ شیطان کو کیا بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اولاد آدم کو خبردار کیا۔ کس چیز سے خبردار کیا؟ کہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہارا کیا ہے، پرانا دشمن ہے، جدی دشمن ہے، اور اس کو اپنا دشمن سمجھنا، اس کے ساتھ دوستی نہ لگانا۔ کیوں کہ اگر تم نے اس کے ساتھ دوستی لگائی، تم نے اس کو اپنا یار بنایا، تو یہ تمہارا پرانا دشمن ہے، کیونکہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، جنت سے نکلوایا، اور ان کے ساتھ کیا کی، دشمنی کی اور حسد رکھا۔ تو اس لیے کیا کرنا، اس کو اپنا دوست نہ بنانا، اس کو اپنا دوست نہ بنانا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شیطان ہے نا، اور وہ وقبیلہ، اور اس کی جو کیا ہے ذریت ہے، وہ کیا ہے، تمہیں دیکھ رہی ہے۔ شیطان بھی، ابلیس بھی، اور اس کی اولاد بھی کیا کرتی ہے، تمہیں دیکھتی ہے، لیکن من حیث لا ترونہم، تم ان کو نہیں دیکھتی۔ کیسے؟ شیطان آدمی کو نظر نہیں آتا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان اس طرح دوڑتا ہے جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اب خون ہمیں نظر نہیں آ رہا، شیطان دوڑ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے ہر وقت، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم اس کو کیا ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ تو جس طرح پھر اس نے کہا نا کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا، گھات لگا کے بیٹھوں گا، اور ان کو میں کیا کروں گا، گمراہ کروں گا ہر طریقے سے، کیا کروں گا، ہر طریقے سے گمراہ کروں گا۔ تو آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جس طرح دو آدمیوں کے آپس میں کیا ہو، دشمنی ہو، کسی مخبر نے بتا دیا کہ آپ کا دشمن کیا ہے، ڈھڈیال گیا ہوا ہے، وہ چھپ کے بیٹھ جائے۔ اب وہ جو دشمن چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ میرا اب وہ کیا ہے، واپس آ رہا ہے، میں نے اس کے اوپر کیا کرنی ہے، وار کرنی ہے، لیکن جو واپس آ رہا ہے اس کو دوسرا دشمن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ چھپ کے بیٹھا ہے۔ کیا ہے، وہ چھپ کے بیٹھا ہے۔ تو اس لیے شیطان اور اس کی ذریت ہمیں کیا کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ رہے۔ تو اس کو کیا سمجھنا ہے، ہم نے اس سے ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو نظر آتا ہے اس سے تو کوئی آدمی کیا کر لیتا ہے، بچاؤ کر لیتا ہے کہ یار بازار میں دو دشمن اکٹھے ہو گئے، تو وہ آدمیوں کسی دکان میں، بازار میں کسی کا اپنا بچاؤ کر لے گا، کیا کر لے گا، بچاؤ کر لے گا، یار اسی جگہ پہ میرا دشمن بھی کیا کر رہا ہے، پھر رہا ہے، ہو سکتا ہے میرے اوپر کیا کر لے، وار کر جائے، لیکن اس کو نظر بھی نہ آئے، اس کو نظر نہ آئے تو پھر اس سے بچاؤ کیسے کرے گا، پھر اس سے بچاؤ کیسے کرے گا؟ ایسے دشمن سے بچاؤ کرنا کیا ہے، مشکل ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ تم کو دیکھ رہا ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ رہے؟ تو کیا ہے، اس سے ایک اور اشکال بھی کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، اہل بدعت لوگ، کہ یار ایک ابلیس ہے، وہ ہر جگہ پہ پہنچ کے ہر انسان کو کیا کرتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، کونٹ میں بھی، ڈھڈیال میں بھی، سانگ میں بھی، چکوال میں بھی، تلگنگ میں بھی، کیا ہے، ایک ہے، ہر آدمی کو کیا کر رہا ہے، وہ گمراہ کر رہا ہے۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت، شان اور مرتبہ ہے، وہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتے؟ تو یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے، انہ یراکم ہو وقبیلہ، وہ شیطان بھی اور اس کے لوگ بھی، اور اس کے لوگ بھی تمہیں کیا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ کہف کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اولیاء من دونی، یعنی جس بندے نے شیطان کو وذریتہ اور اس کی اولاد کو من دونی اللہ کے علاوہ، جس نے کیا بنایا، اس کو دوست بنایا، کارساز سمجھایا، مشکل کشا سمجھا، تو یہ دونوں ایتیں کیا کر رہی ہیں کہ صرف ایک ابلیس نہیں ہے، آگے اس کی کیا ہے، ذریت بھی ہے۔ کیا ہے؟ چیف ایک ہے، کمانڈر چیف کیا ہے، ایک ہی ہے، لیکن اس کے تحت کام کرنے والے کیا ہیں، بہت سارے ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں۔ اگلی آیت کے اندر وضاحت اور مزید آ گئی، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اولیاء، اس اولیاء سے مراد کون ہیں؟ شیاطین الانس والجن، شیاطین الانس والجن من الجنت والناس، من الجنت والناس، جو لوگوں کو کیا کرتے ہیں، جن شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں۔ کن میں سے ہیں؟ انسانوں میں سے بھی ہیں، جنات میں سے بھی ہیں۔ کیا یہاں پہ رب تعالیٰ نے فرمایا نا، سورت اس کی بالکل سورت کی ابتدا میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، میرے پاک پیغمبر آپ نے پیروی اس کی کرنی ہے جو آپ کی طرف احکام نازل کیے ہیں، احکام نازل کیے ہیں۔ اس جگہ پہ بتایا تھا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، کہ میرے پاک پیغمبر اس لا الہ الا اللہ کی کیا کرنی ہے، آپ نے پیروی کرنی ہے۔ لیکن وَاتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ تو شیطان صرف ابلیس نہیں ہے، اس کے کیا ہے، اس کے چیلے انسانوں میں سے بھی ہے۔ کیا؟ انسانوں میں سے بھی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے شیطان کو دوست بنایا ان لوگوں نے لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں رکھتے، وہ شیطان کو کیا بناتے ہیں، اپنا دوست بناتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے، رب تعالیٰ نے سورۃ نساء کے اندر فرمایا کہ یدعون من دونہ اناسا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، وہ کیا کرتے ہیں، پکارتے ہیں اناسا عورتوں کو، یعنی فرشتوں کو، یعنی فرشتوں کو، إِن يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَاسًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، شیطان سرکش شیطان کو وہ پکارتے ہیں، لیکن بظاہر کیا ہے، فرشتہ ہے، سامنے کیا ہے، فرشتہ ہے، سامنے کیا ہے، پیغمبر کی کیا ہے، قبر ہے، سامنے کیا ہے، ولی کی کیا ہے، قبر ہے، لیکن وہ عبادت کس کی کر رہا ہے، شیطان کی، جو ان کی مورتیوں سے کیا نکالتا ہے، آواز نکالتا ہے۔ کیا نکالتا ہے؟ آواز نکالتا ہے۔ وہ شیطان کون ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ، جس کے اوپر کیا کیا، اللہ نے لعنت کی ہے۔ پھر وہ شیطان کہتا ہے وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اللہ بندے تیرے ہوں گے، بندے تیرے ہوں گے، رزق تیرا دیا ہوا ہوگا، مال تیرا دیا ہوا ہوگا، لیکن وہ حصے میں ان سے اپنے نکلواؤں گا۔ من عبادک لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ان سے اپنے حصے نکلواؤں گا۔ اللہ میں انہیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ، اللہ میں انہیں گمراہ بھی کروں گا، جھوٹیوں امیدیں بھی دلاؤں گا، آرزوئیں بھی دلاؤں گا کہ کیا ہے، ابھی بڑی عمر ہے، نمازیں بعد میں پڑھ لینا، ابھی کیا ہے، بڑی عمر ہے، آپ نے شادی بھی کرنی ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جائے گا، نمازیں بھی پڑھ لینا، حج بھی کر لینا، زکاتیں بھی کیا کرنا، ادا کر لینا، قربانیاں بھی کیا کرنا، اس وقت ایک جانور خرید کے ساتھ ساتھ قربانیاں بھی کر لینا، نمازیں پڑھنی آپ کو کیا ضرورت ہے، نمازیں آپ کو کیا ضرورت ہے۔ اب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی نام کی ایک نظر نیاز دے دیں، حضرت حسین کے نام کی، اس نے سجدے میں سر کٹوا دیا انہوں نے، آپ کو نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا کیا کیا حضرت علی نے، آپ کے لیے جان جوکھم میں ڈال دی، مال قربان کر دیا، اپنی جان کو کیا کر دیا، اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ حضرت حسین اور حضرت علی کے نام کی کیا دے دینا، نظر و نیاز دے دینا، پھر وہ آپ کو کیا کر قیامت کے کیا کریں گے، بخشا دیں گے۔
تو اس لیے وہ کیا جھوٹی جھوٹی امیدیں، جھوٹی جھوٹی کیا آرزوئیں. تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شیطان کہتا ہے فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ دین ہے. اللہ کے دین کو تبدیل کرنا، اللہ کے دین کو تبدیل کرنا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو کیا کرنا؟ حلال کرنا. کیا رب نے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طیبہ، یہ جو میں نے آپ کو حلالًا طیبہ رزق عطا کیا ہے نا، کیا کرو اس کو کھاؤ، کیا کرو اس کو کھاؤ. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کیا کر دیے؟ بکرے چھترے چھوڑ دیے. ہم نے کیا کیا کہ یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے. کیا ہے؟ حرام ہے. ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علینا ازواجنا، کہ کیا ہے یہ زندہ نکلا ان کے پیٹوں سے، مادہ کے پیٹوں سے، تو یہ صرف کیا ہے؟ مردوں کے لیے ہے، باقی کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اگر نکلا کیا مردہ مادہ کے پیٹ سے بچہ تو مرد عورت کیا ہے اس کے اندر کیا ہے؟ شریک ہیں. جس طرح نے کیا کیا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، جس طرح جانور چھوڑ دیے، بکرا چھوڑ دیا، چھترا چھوڑ دیا، مرغا چھوڑ دیا. اور یہ کیا ہیں؟ اونٹوں کی قسمیں ہیں 4. یہ کیا ہیں؟ اونٹوں کی 4 قسمیں. ان کے اوپر ہم نے سواری بھی نہیں کرنی، ان کا ہم نے گوشت بھی نہیں کرنا، ان کے اوپر کوئی بوجھ وغیرہ بھی نہیں لادنا. تو ایسے جانور چھوڑ دینا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، یہ میں نے کیا کیے ہیں؟ حلال کیے ہیں. اپنی طرف سے خود خواستہ تحریمات کو اٹھاؤ، یہ کیا کرو؟ کھاؤ. یہ کیا کرو؟ کھاؤ. تو جو چیزیں میں نے حرام کی ہیں ان کو تم کیا سمجھتے ہو؟ حلال سمجھتے ہو. 4 چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ. کیا ہے؟ مردار حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، خنزیر کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے. اللہ کے علاوہ جو چیز اوروں کے خوشنودی کے لیے نامزد کی جائے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. جو چیز رب نے حرام کی اس کو کیا کیا؟ ہم نے حلال سمجھا. اور جو چیز رب نے حلال کی اس نے کیا کیا؟ ہم نے کیا سمجھا؟ اس کو حرام سمجھا. تو اس لیے رب تعالیٰ وہ شیطان کہتا ہے کہ کیا وہ کہے گا کہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ چیزیں حلال ہوں گی میں کیا کروں گا؟ ان سے حرام دھرواؤں گا. چیزیں حرام ہوں گی لیکن یہ کیا سمجھیں گے؟ اس کو حلال سمجھیں گے. پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، جس آدمی نے شیطان کو دوست بنایا نا وہ کیا ہے؟ خسارے میں ہے. وہ کیا ہے؟ واضح خسارے میں ہے. سورۃ کاف کے آخر میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، یعنی ان لوگوں نے کیا گمان کیا جنہوں نے میں اللہ کے علاوہ اوروں کو، میرے بندوں کو، عبادی میرے بندوں کو، میرے پیغمبروں کو، میرے ولیوں کیا سمجھا؟ مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا، سفارشی سمجھا. کیا رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آؤ میں بتاتا ہوں کہ کن کے اعمال کیا ہے؟ خسارے میں ہیں. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، بالأخسرین اعمالا، میرے پاک پیغمبر جنہوں نے مجھے چھوڑ کے اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز، مشکل کشا، حاجت روا سمجھا نا، ان کے اعمال کیا ہو گئے؟ برباد، تباہ و برباد ہو گئے. تو اس لیے شیطان کو دوست نہیں بنانا. اور پھر کیا ہے؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، مشرکین عرب کے اندر کیا؟ مشرکین عرب کے اندر ایک کیا تھا؟ ایک رسم تھی. وہ کیا کرتے تھے؟ جس وقت حج کا موقع آتا نا تو وہ کپڑے اتار کر بیت اللہ کا طواف کرتے، برہنہ ہو کے. کیا؟ برہنہ ہو کے. ان کی عورتیں بھی تو جس وقت ان کو کیا کر دیا جاتا؟ منع کر دیا جاتا نا. کہتے ہیں قالوا وجدنا علیہا آبانا، ہم نے بھائی اسی طرح اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں حکم دیا اس بات کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو پھر میرے رب نے فرمایا میرا پاک پیغمبر اپنی میٹھی زبان سے کہہ دیجئے، کل کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کے کام کا حکم نہیں کرتا. اللہ بے حیائی کے کام کا حکم نہیں کرتا. فحشاء سے مراد کیا ہے؟ برہنہ ہو کے طواف کرنا، برہنہ ہو کے طواف کرنا. پھر وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا ایک اور رسم بھی تھی، وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، دیوار پھلانگ کے گھر میں اندر داخل ہوتے. کیوں کرتے تھے؟ یہ اس کو عبادت سمجھتے تھے. کیا سمجھتے تھے؟ عبادت سمجھتے تھے. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر یہ لباس ہم نے آپ کے لیے زینت بنایا.
کیا بنایا؟ زینت بنایا۔ تو ایک ہے زیری لباس کی زینت، ایک ہے تقوی کی زینت۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے؟ زیری لباس کو بھی کیا کرنا ہے؟ اختیار کرنا ہے، اور جو تقوی کا لباس ہے وہ بھی کیا کرنا ہے؟ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں یہ جو شیطان تم سے یہ کام کروا رہا ہے نا، جو تم کام کر رہے ہو، برہنہ ہو کے طواف کرنا اور دیواروں سے پھلانگ کے آنا، دروازے سے داخل نہ ہونا، یہ کام تم سے شیطان کروا رہا ہے۔ کہ یہ کون کروا رہا ہے؟ شیطان کروا رہا ہے۔ تو پھر یہ شیطان کے اگر تم نے پیروی کی تو پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتے، پھر تم کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تم کیا اٹھاؤ گے؟ واضح خسارہ، اور کیا اٹھاؤ گے؟ نقصان اٹھاؤ گے۔ تو رب تعالیٰ کس چیز کا حکم کرتا ہے؟ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یہ وہ باتیں کرتے ہیں جو خود نہیں جانتے اللہ کے اوپر، یہ وہ بات جھوٹ باندھتے ہیں۔ کیا باندھتے ہیں؟ جھوٹ باندھتے ہیں۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ وَهَذَا حرام۔ اپنی زبانوں سے یہ الفاظ مت نکالو کہ یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے، یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے، حلال ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، یہ اللہ کے اوپر کیا باندھتے ہیں؟ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ کیا باندھتے ہیں؟ جھوٹ باندھتے ہیں۔ رب کس چیز کو حکم کرتا ہے؟ قل امر ربی بالقسط، اللہ تو انصاف کا حکم کرتا ہے۔ قسط سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے۔ کیا ہے؟ توحید ہے۔ اور سورۃ نحل کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تو حکم کرتا ہے کہ شرک لوگوں نہ کرو، شرک نہ کرو، احسان کرو، والاحسان احسان کرو، وایتاء ذی القربى اور لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو، حق تلفیاں لوگوں کے حق مار کے ظلم لوگوں کے اوپر نہ کرو، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ بے حیائی اور منکرات سے کیا کرتا ہے؟ وَالْبَغْيِ، اور سرکشی سے بھی کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے۔ کیوں روکتا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ تم کیا کرو؟ نصیحت حاصل کرو۔ کیا کرو؟ نصیحت حاصل کرو۔ یہاں بھی فرمایا اللہ تو کیا کرتا ہے؟ انصاف کا اور توحید کا حکم کرتا ہے وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، ہر نماز کے وقت تم اپنا رخ کہاں کرو؟ اللہ کی طرف کرو۔ پھر جس وقت کرنا ہے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس وقت اللہ کے نہ ذات میں نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے، خالصتاً کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ یہ جو پکار ہم دعا کرتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ پکار ہے، یہ خالصتاً رب کی کیا ہے؟ دعا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھے پکارو۔ کیا؟ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا کو کیا کرتا ہوں؟ قبول کرتا ہوں۔ تو میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، یہی دعا کیا ہے؟ یہی پکار کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ پکار جو ہے عبادت کا مغز ہے اور کیا ہے؟ نچوڑ ہے۔ تو یہ جو پکار ہے نا، ہم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی ذات کے اندر بھی اللہ کی صفات میں اندر کی کسی کو شریک نہیں کرنا، خالص کس کی پکار کرنی ہے؟ اللہ کی۔ کما بداکم تعودون، جس نے تمہیں پہلی بار قید پیدا کیا ہے نا، وہ تمہیں دوبارہ بھی کیا کرے گا؟ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، بہکا نہ دے تمہیں شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسا کہ اس نے نکال دیا تھا تمہارے ماں باپ کو جنت سے، ینزع عنہما، کہ اتروا دے ان پر سے، لباسہما، لباس ان کا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ظاہر کر دے ان پر ان کے ستر، انہو یراکم، بے شک دیکھتا ہے تمہیں، ہوا و قبیلہ، اور وہ اور اس کے لوگ، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم نہیں دیکھتے انہیں، انا جعلنا الشیاطین، بے شک ہم نے بنا دیا شیطانوں کو، اولیاء دوست، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً،
اور جب وہ کرتے ہیں کوئی برا کام قالو وجدنا علیہا آبانا تو کہتے ہیں ہم نے پایا اس پر اپنے باپ دادا کو، واللہ امرنا بہا اور اللہ نے ہمیں حکم دیا اس کا، کل کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء بے شک اللہ تعالی حکم نہیں دیتا بے حیائی کا، اتقولون علی اللہ کیا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں، ما تعلمون وہ بات جو تم جانتے نہیں، کل کہہ دیجئے امر ربی بالقسط میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ اور سیدھے رکھو اپنے رخ اپنے چہرے، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ اور پکارو اسے خالص کر کے اس کے لیے عبادت کو، کما بدأکم تعودون جیسا کہ اس نے پہلے پیدا کیا تم کو، تعودون لوٹاؤ گے ویسی ہی، یعنی جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ بھی اٹھائے جاؤ گے۔ اور صدق اللہ العظیم۔